بچی ہی ہے، شاید انڈیا کی تھی وہ، بہت بڑا ٹریکٹر کا ٹائر ہے اس کا پنچر یا کچھ لگا رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ آدھی گواہی، اسلام پھر بھی آدھی گواہی کی بات کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا نا اس طریقے سے ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں کہ اسلام نے کیوں ایسا کیا اور عورت کی گواہی مرد سے آدھی کیوں ہے۔ ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے، اس کو بھی ہم صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لیگل رائٹ کے طور پر اسلام عورت کو جج بننے کا اختیار بھی دیتا ہے، عورت کو گواہی کا اختیار بھی دیتا ہے، یہ تو اسلام نے عورت کو منع نہیں کیا۔ اب عورت کی گواہی مرد سے آدھی کیوں رکھی گئی؟ اس کے اوپر ہی فیمنسٹ بہت بات کرتی ہے نا کہ جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے، اور در آپ کو کامنٹس میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے گواہی کے کچھ پرنسپل آپ سمجھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ میں چاہوں تو گواہی دوں، چاہوں تو نہ دوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، آپ گواہی کو چھپا نہیں سکتے، جو گواہی چھپائے گا وہ شدید گناہگار ہے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، شدید گناہگار آدمی ہے جو گواہی چھپائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو گواہی کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کو گواہی کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ نے گواہی دینی ہے تو اپنی ذمہ داری دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گواہی پر کسی کو رائٹ ملنا ہے، کسی کو سزا ہونی ہے، کسی کو سزائے موت ہونی ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اسلام نے کیا کیا کہ اس کو ایشو ٹو ایشو رکھا ہے، اسلام نے اس کو جینڈر بیس نہیں رکھا۔ جو معاملات ایسے ہیں جن معاملات میں اسلام نے کہا کہ کوئی بہت زیادہ اسسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس میں آپ کے ایموشنز انوالو نہیں ہے، جس کے اندر آپ کو بہت کریٹیکلی انالائز نہیں کرنا پڑتا چیزوں کو، آپ کو تھریڈ نہیں ہو سکتا، ایک نارمل روٹین کے معاملات ہیں، ان روٹین کے معاملات میں مرد عورت دونوں کی گواہی برابر ہے۔ فار ایگزامپل ابھی کل آپ لوگ بیٹھیں گے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے، سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے جی، کمیٹی بھی بیٹھے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک خاتون، ایک لڑکی بھی چاند دیکھ لے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، سپوز سمیرہ اقبال چاند دیکھ لے کہ اس کو چاند نظر آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی گواہی کے اوپر پوری اسلامی کمیونٹی، پورے پاکستان جو ہے وہ ذی الحج سٹارٹ کر دے گا، یا ہم کہیں گے کہ ایک اور گواہی بھی لے کر آؤ؟ ہم کوئی بھی نہیں کہیں گے کہ بھائی سمیرہ کی گواہی تو آدھی ہے، ارسلان کی گواہی پوری ہے تو ہم سمیرہ کی گواہی نہیں مانیں گے، نہیں۔ چاند ہو گیا، رمضان کا چاند ہے، شوال کا چاند ہے، یعنی اس میں ایک مرد کی گواہی ہو یا عورت کی گواہی ہو، دونوں کی گواہی کو ہم ایکول ویٹیج دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملات کوئی بہت زیادہ پریشر کے نہیں ہے، ایموشنل ایشوز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کو اس سے بڑا آرگومنٹ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے، ان سے کتنی حدیثیں کوٹ کی جاتی ہیں؟ اکیلے 2210، 2210 حدیثیں وہ اکیلے کوٹ کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی اور صحابی یا صحابی ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، تو حدیث کوٹ کرنا کتنی بڑی گواہی ہے کہ ہم یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو کیا کسی نے آج تک یہ بات ریجیکٹ کی کہ حضرت عائشہ کی حدیثیں ہم کیوں مانے بھائی؟ یہ تو خاتون ہے، اور خاتون کی تو اکیلے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک یہ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی اور نقل نہیں کرے گا، کوئی اور کوٹ نہیں کرے گا، ہم ان حدیثوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم حضرت فاطمہ کی حدیثیں کیوں مانیں؟ ہم حضرت حفصہ کی حدیثیں کیوں مانیں؟ نہیں، جس طرح ابو ہریرہ کی حدیث مانتے ہیں، حضرت ابوبکر کی مانتے ہیں، عمر، عثمان، علی کی مانتے ہیں، ایسے ہم خواتین کی بھی مانتے ہیں۔ کیوں فرق نہیں کر رہے؟ اگر اسلام کا وہی کرائٹیریا ہے کہ عورت کی گواہی کو اسلام ہر جگہ آدھا رکھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو کیا بتا دی کہ جو کامن ایشوز ہیں، روٹین کے معاملات ہیں، جس میں کوئی ایموشن انوالو نہیں ہے، کوئی عورت کو تھریٹ کرنا نہیں ہے، جو کرٹیکل چیزیں نہیں ہیں، کوئی فائنینشیل میٹرز نہیں ہے جو عورتیں کم ڈیل کرتی ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز جس کی گواہی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، جنرل معاملات ہیں، تو عورت مرد دونوں کی گواہی کی ایکول ویٹیج ہے، پہلی بات۔ اچھا، دوسری چیز آپ سنیے، کچھ ایسے معاملات ہیں جس کے اندر ہم عورت کو ویٹیج زیادہ دیتے ہیں، مرد کو ویٹیج کم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو کوئی نہیں کہتا بھئی آپ نے جینڈر ایکوالٹی کیوں نہیں کی۔ آپ کو پتا ہے ویٹنگ پیریڈ، ابھی عمران خان کا عدت کیس مشہور زمانہ، آپ سب نے سنا اس کی ہیئرنگ۔ اب عدت اتنا پرائیویٹ میٹر ہے کہ اسلام کہتے ہیں اس میں کسی بھی مرد کی گواہی چل ہی نہیں سکتی، یعنی عدت کے اندر مرد گواہی نہیں دے سکتا۔ کیوں جی؟ کیونکہ بسا اوقات دیکھیں، ایک تو عدت نارمل ہے نا کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، چل سب کو پتا ہے ڈیتھ ہوگی، ہر بندہ کاؤنٹ کر سکتا ہے 4 منتھ 10 days، لیکن کچھ معاملات میں تو مطلب ویٹنگ پیریڈ 3 منتھز ہے۔ اب مجھے بتائیں یہاں پر تو کوئی مرد، ایون ہسبینڈ بھی نہیں جان سکتا، یہ تو اتنا پرائیویٹ میٹر ہے۔ اب یہاں پہ مرد کی گواہی چلتی ہی نہیں ہے، جو عورت کہے گی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فاسٹر ایج، فاسٹر ایج کا مطلب ہے رضاعت۔
اب رضاعت آپ مجھے بتائیں کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ فاسٹر ایج کی بیس پر بچے کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہو جائے گا اور آپ اس کی مدر کی طرح ہوں گی، جس طرح نبی علیہ السلام کی فاسٹر مدر تھی حضرت حلیمہ، کیونکہ انہوں نے 2.5 ایئر کے اندر نبی علیہ السلام کو 2.5 سال کے اندر اندر فیڈ کروایا تھا. اب پوری فیملی سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اب فاسٹر ایج میں کس کی گواہی چلے گی؟ بہت سے گاؤں دیہاتوں میں مسئلے ہوتے ہیں. آپ نے کسی خاتون کو کہا کہ بھائی آپ اس کو فیڈ کروائیں، اب آپ کو لگا کہ میں نے کہہ دیا ہے تو اس نے کروایا، لیکن وہ کہتی نہیں جی پاسبل نہیں ہو سکا، بچے نے نہیں پیا، تو اب اس میں کس کی گواہی چلے گی؟ صرف مرد کی گواہی اس کے اندر نہیں چلے گی. آپ لوگوں نے اپنے چکر شروع کیے ہوئے ہیں، یہ تو مجھے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پھر کیا رہے ہوتے. جب بھی کسی کا مائک کھلا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سن رہا ہو، اس نے کوئی نہ کوئی اپنی کہانیاں ڈالی ہوتی ہیں. چلو خیر ہے. اچھا جی، فاسٹر ایج کے اندر بھی کس کی گواہی چلتی ہے؟ صرف عورت کی. نیو بورن بیبیز کی ایشوز ہیں، ڈیزیز ہیں عورتوں کی ان حوالے سے. تو یہ اب آپ کا دوسری بات کیا ہوگی کہ جن معاملات میں ہم صرف عورت کی گواہی مانتے ہیں، جو عورتوں کے اسپیشل ایشوز ہیں، جہاں پر مرد کی گواہی چلتی ہی نہیں ہے، تو ہم نے عورتوں کو ویٹیج دے دی. کسی نے نہیں کہا کہ جینڈر کی وجہ سے فرق ہے. اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جہاں پہ ہم بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلنگز ہیں، فائنینشیل میٹرز ہے، ڈیلنگز ہیں، اور کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں جو حدود و قصاص کے اندر. دیکھیں، حدود و قصاص کے اندر اسلام نے کہا کہ ہم عورت کی گواہی کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، تعزیرن مانتے ہیں تعزیری مسائل میں، صرف حدود و قصاص میں. اب اس میں بھی آپ سے کہ عورت کے اوپر کتنی بڑی بلیسنگ ہے. کوئی لڑکی باہر نکلتی ہے، باہر پسٹل چل رہی ہے، مرڈر ہو جاتا ہے. اب ان چیزوں کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ کہ انسان ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، پھر اسیسمنٹ کرنا ان چیزوں کی کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے. تو اب ان چیزوں کو پھر کورٹ میں جا کے گواہی دینا، اور مرڈر کیس میں آپ گواہی دیں تو لگ پتہ جائے گا کہ دوسری پارٹی کتنا پریشر ڈالتی ہے. اگر اسلام میں یہ کہتے ہیں قتل کے مقدمات ہیں، حدود کے ہیں، ان میں ہم عورت کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں کریں گے، تو یہ تو عورت پہ بلیسنگ ہوگی نا، کہ عورت کو کہہ دے چلو جی اتنی بڑی ذمہ داری ہٹا دی آپ کے اوپر. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عورت کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اور فائنینشیل میٹرز کے اندر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ عورتوں کو اللہ نے کہا کہ آپ کا اوپر مینٹیننس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مردوں نے کمانا ہے. ہاں، لڑکی اپنی مرضی سے کماتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک ہیلپنگ ہینڈ بن رہی ہے، تو ان معاملات کو عورتیں کم ڈیل کرتی ہیں. تو اسلام نے کہا اگر آپ ایک کسی چیز کی مالی معاملات کی گواہی دے رہی ہو، بس اوقات چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی، کیونکہ ایک چیز جب آپ پریکٹس کم کر رہی ہو تو آپ کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ بھی ہو جو آپ ان ایشوز کو کیا کر لے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہو، تاکہ غلطی کا امکان کم سے کم ہو. بس یہ 2-3 ایشوز ہیں. تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اسلام عورت کو رائٹ ٹو وٹنس دیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فرق ہے وہ فرق جینڈر بیس نہیں ہے، وہ ایشو بیس ہے. ایشو ٹو ایشو فرق ہے. جو معاملات عمومی نوعیت کے ہیں، ڈیلی روٹین کی معاملات ہیں، اس میں دونوں کی گواہی برابر ہے. جن معاملات میں عورتیں کو اپر ہینڈ ہے وہاں پر عورتوں کی گواہی کو ویٹیج دے دی. جن معاملات میں مردوں کا اپر ہینڈ ہے یا اس میں آپ کو تھریٹ کوئی کر سکتا ہے، ان معاملات میں مردوں کو ویٹیج دے دی. ٹھیک ہے، یہ سمپل سے آپ اس کو پھر فیمنزم کے پرسپیکٹو سے بھی بتا سکتے ہیں. ویسے بھی اوور آل میں نے اس کو ڈسکس کر دیا. اچھا، آپ لوگوں نے کچھ کوشچن کیوں ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، آپ لوگ ویسے مجھ سے پوچھیں. سمیرا اقبال خود لمبا لکھا ہوا ہے، آپ نے بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. منیر احمد آپ بھی پوچھ لیں جو بات پوچھنی ہے. چلیں، جب وہ پوچھ لیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ. جی اس حدود میں نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، حدود کے معاملات کے اندر ہم عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے جی. جی شبانہ زیب. یس شبانہ، آپ لوگ کی منتیں کرنی پڑتی، سوال کر لیں. جی سر آپ نے جو یہ ویٹنگ اسپیشل پیریڈ اس کے بارے میں جو کہا وہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. سر آپ نے جو ویٹنگ پیریڈ کے بارے میں کچھ کہا نا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، پلیز ریوائز کریں. کوئی مجھے بتائیں گی کیا کہہ رہی ہیں شبانہ؟ وہ کہہ رہی ہیں جو گواہی کے بارے میں آپ نے بتایا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. ماشاء اللہ، آپ کی دوسری بھی کم آواز آئی ہے. لکھ کے بتا دیں بھائی. سر وہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے لاسٹ والے جو ایشوز بتائے نا شاید انہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے. جی سر، گواہی کا کہہ رہی ہے. گواہی دیکھو بیٹا، گواہی کے لیے صرف آپ یہ سمجھ لیجیے
کہ میں نے آپ کو اس پرسپیکٹو میں بتایا کہ ابھی آگے ہم تھوڑا سا فیمنزم کا پرسپیکٹو میں بھی چیزیں تیار کریں گے، تو گواہی کا ایشو جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے آدھی گواہی کا کام کیوں کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جینڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ایشو کی وجہ سے ہوتا ہے. جو معاملات ایشوز عورتیں بہتر انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اس میں عورتوں کی گواہی کو ہم ویٹیج دیتے ہیں، جن کو مرد بہتر سمجھتے ہیں ان کو ویٹیج دے دیتے ہیں، اور جو عمومی نوعیت کے معاملات ہیں اس میں دونوں کی گواہی برابر ہے. ویٹنگ پیریڈ والا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویٹنگ پیریڈ ایک پرائیویٹ میٹر ہے جس کو ایک خاتون سے زیادہ کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ ویٹنگ پیریڈ کب سے کب چلے گا، کیونکہ ویٹنگ پیریڈ پہ بہت سے معاملات اس پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. اگر ایکس ہسبینڈ نے ریووک کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، تو ویٹنگ پیریڈ کے اندر کرے گا، ٹھیک ہے. بعد میں مسائل اور ہیں، تو اب ویٹنگ پیریڈ کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے اس کو کون کاؤنٹ کرے گا؟ وہ لڑکی کر سکتی ہے، کوئی اور جان ہی نہیں سکتا اس کو. لڑکی نے دوسری شادی کرنی ہے ویٹنگ پیریڈ ختم ہونے پر، ان ساری چیزوں کو پھر مرد تو نہیں دیکھ سکتا، عورت ہی بہتر انداز سے دیکھ سکتی ہے، کیونکہ بسا اوقات تو بہت پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کو عورت کو ہی پتا ہوتا ہے. ارسلان میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو فائنینشیل میٹرز ہیں اور جو تعزیر کی چیزیں ہیں وہاں پر عورت کی گواہی کو اس لیے عادی رکھا گیا کہ وہ معاملات عورتیں کم ڈیل کرتی ہیں، اس میں تھریٹ کا خطرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور حدود کے اندر ہلکا سا بھی شبہ آ جائے تو وہ ایسی کینسل ہو جاتی ہے. تو حدود کے معاملات میں عورت کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں کیا. اڈلٹری کا کیس ہے یا اور چیزیں ہیں، ڈرنکنگ ہے، تھیفٹ ہے، رابری ہے، اس میں اعتبار نہیں ہے. تعزیر اور فائنینشیل میٹرز کے اندر کیونکہ عورتوں پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے، عورتیں ان چیزوں کو ڈیل کم کرتی ہیں، وہاں پر ان کی گواہی کو تھوڑی ویٹیج ہم نے کم کر دی کیونکہ اور بھی ساتھ اس کی گواہی دے دیں. عجیب فاروقی. اچھا سر، آپ نے کہا کہ جیسے ہمارے یہاں پہ پیٹریارکل سسٹم ہے، مرد کماتے ہیں تبھی ان کی گواہی مانی جاتی ہے، عورتوں کی نہیں مانی جاتی. فار ایگزامپل سر، جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز میں وہاں پہ عورتیں کمانے لگ جائیں، میٹریارکل سسٹم ہو جائے آپ کی تو بات دیکھیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہی وجہ ہے، میں نے کہا کہ کچھ چیزیں عورتیں کم ڈیل کرتی ہیں. اب دیکھیں اس کا کوئی مطلب یہ نہیں سمجھے گا کہ عورتوں کے میتھ نہیں آتی یا لڑکیوں کو اکاؤنٹنگ نہیں آتی، ان کو ڈیلنگ نہیں آتی. بہت سی لڑکیوں نے ACCA میں پاکستانی لڑکی نے ٹاپ کیا. لیکن اسلام نے جب کہا کہ ان معاملات کو مرد زیادہ ڈیل کرتے ہیں عورتیں کم ڈیل کرتے ہیں شروع سے ہی، ٹھیک ہے، مالی معاملات ہیں ان چیزوں کو، تو اسلام نے مردوں کو تھوڑی ویٹیج زیادہ دے دی، عورتوں کو ویٹیج کم دے دی. اب دیکھیں خواتین کے معاملات کو بھی تو مردوں کو پتا ہوتا ہے، بہت سے مرد کام کریں ہاسپٹل کے اندر ان چیزوں کو، لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ عورتوں کی چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے ان کو تھوڑا سا اپر ہینڈ دے دیا. یہ وجہ ہے بنیادی طور پر. کوئی ایسے کیسز ہو سکتے ہیں انڈیویجول کیسز میں ایک لڑکی کو بہت اچھی میتھ آتی ہو، اکاؤنٹنگ آتی ہو، لیکن عام طور پر جنرلی یہ معاملات اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کی ڈیلنگ کم ہے تو اس کے اندر بھولنے کا چانس ہو سکتا ہے. تو عورت کو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ ایک اسسٹنٹ بھی ہو جو اس کو ویریفائی کر لے. جی نورین. سر وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ سسٹم میٹریارکل ہو جائے، اتحاد ہو کر پھر وومن کی شادی پوری ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں، اسلام یہ قرآن کے اندر باقاعدہ طور پر آ گیا ہے کہ اگر مالی معاملات ہیں تو اس میں ہم نے گواہی کی وجہ بھی قرآن نے بتائی کہ عورتیں عام طور پہ بھول سکتی ہیں تو دوسری عورت اس کو یاد کرا دے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، ٹھیک ہے. تو جو قرآن کے اندر ججمنٹ آ جاتی ہے اس کے بعد اس معاملے کے اندر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، اس سے ریلیونٹ اور معاملات میں اجتہاد کر سکتے ہیں. جی نورین. سر میں نہیں پوچھنا تھا کہ مطلب آدھی گواہی پھر وہ کہاں ہی دے سکتے ہیں، صرف اس میں فائنینشیل میٹرز میں تعزیری معاملات ہیں، جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں حدود میں تو نہیں ہوتی، کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں فائنینشیل اور ڈیلنگ میٹرز کے اندر. سر کچھ کرائم اس طرح ہوتے ہیں کہ لائک فیمیلز کو اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن، ان کے سامنے کچھ ایسے سچویشن پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، تو پھر تو اس کی گواہی زیادہ ویلیویبل ہوگی نا. دیکھیے وہ پھر کچھ چیزیں تو کیس ٹو کیس ویری کرے گا نا. ہم نے ایک جنرل پرنسپل بتا دیا، باقی یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ موقع کے گواہ ہے تو اس کے اندر اور چیزیں ہوتی ہیں. ایک عمومی ہم نے ایک پرنسپل بتا دیا کہ جو عمومی پرنسپل کیا ہے. آگے چلتے ہیں اب. اس کے بعد جی عورت کے پاس ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ، ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر ہم نے بات کر لی تھی. اس کو حد قذف کے ساتھ بھی آپ لنک کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو ڈیگریڈ کرے گا، خاص طور پر عورت کی کریکٹر پہ بات کرے گا، کریکٹر اسیسینیشن کرے گا، اس کے اوپر ایڈلٹری کا الزام لگائے گا،
اس کو ایک سزا ملتی ہے حد قذف 80 لیشز، ٹھیک ہے، 80 کوڑے مارے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک معصوم عورت پہ، ایک بے گناہ عورت کے اوپر الزام کیوں لگایا، ان کی کردار کشی کیوں کی ہے. یہ بھی عورتوں کے رسپیکٹ کے حوالے سے ہے. پھر عورت جاب کر سکتی ہے، رائٹ ٹو ارن عورت کے پاس موجود ہے. نبی علیہ السلام کی ازواج کام کرتی تھی، حضرت خدیجہ کا بزنس تھا، اعلان نبوت کے بعد بھی انہوں نے بزنس کیا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی حضرت سودا. حضرت سودا جانوروں کی سکن سے چیزیں بنا کر مارکیٹ میں بیچتی تھیں. آپ نے کبھی منع نہیں کیا. بس اوقات تو آپ نے عورتوں کو خود کہا کہ گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ چرخہ کاٹو. چرخہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا جس سے کپڑا وغیرہ اور یہ وغیرہ بنتے تھے. بس اوقات آپ نے عورتوں کو کہا کہ مرغیاں پالو. یہ آپ کی حدیث ہمیں ملتی ہیں. اور بہت سی خواتین لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. حضرت ام حکیم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی. ان کا کوئی ہسبینڈ فوت ہو چکے تھے، اپنا پیٹ پالتی، بچوں کا پیٹ پالتی. تو کام کرنا، رائٹ ٹو جاب، رائٹ ٹو ارن اسلام کے اندر عورت کے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے جو رائٹ ٹو میری، شادی کا جو رائٹ ہے، یہ بھی اسلام عورت کو دیتا ہے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں، ایج آف پیبرٹی کراس کر چکے ہیں، تو وہ اپنے معاملات میں خود مختار ہیں. مرد بھی شادی کر سکتا ہے وداؤٹ پرمیشن آف ہز پیرنٹ، اور لڑکی بھی شادی کر سکتی ہے وداؤٹ پرمیشن آف ہر گارڈین، اور وہ شادی ویلڈ ہوگی. ٹھیک ہے، کورٹ میرج از ویلڈ. اسلام اتنی ویٹیج دیتا ہے عورت کو کہ وہ اپنے معاملات میں خود مختار ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہوتا. آپ نے اپنی سوسائٹی کو فیس کرنا ہے، اپنے کلچر کو فیس کرنا ہے. سر میں نے ایک آئی تھنک کسی اسلامی بک پہ پڑھا تھا، مجھے بک کا ریفرنس نہیں یاد. اس میں یہ تھا کہ جب تک آپ کے مطلب والدین کی گواہی نہ، اس کا نام کچھ اور تھا، اردو میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر نہ ہو تو نکاح ان سے وہ ویلڈ نہیں ہوتا. مطلب مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے دونوں کا کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے. مطلب والد یا والدہ یا چچا یا چچی، کوئی رشتہ دار جو اگر ہو تو پھر نکاح زیادہ مطلب قبول کیا جاتا ہے. اگر نہ ہو، خود سے کیا ہو، تو وہ پھر زیادہ ویلڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے پڑھا ہے، دیکھیں اب آپ لوگوں نے کس کی کتابوں میں کیا کیا پڑھا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، اب ایشو یہ ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے ڈاکٹر مبشرہ آپ کو بتا دی انہوں نے 80 لیشز ہے. 100 لیشز جو ہے اڈلٹری کی سزا ہے، اور 80 لیشز جس طرح سلمہ نے کہا ہے کہ وہ ڈیفیمیشن کی سزا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ہر چیز کی ڈیٹیل نہیں بتاتا بچوں، صرف یہ بتاتا ہوں جو پاکستانی قانون اور حنفی اسکول آف تھاٹ میں چل رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ جس عورت نے نکاح کیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے. کچھ ایسی حدیثیں ہیں جہاں پر ولی کے بغیر نکاح ہوئے اور صحابیات نے اس کو ویلڈ مانا. ٹھیک ہے، 2-3 جب حدیثیں آتی ہیں نا، پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس اسکول آف تھاٹ میں اس حدیث کی کیا تشریح کی گئی ہے. اب جو شافی اسکول آف تھاٹ ہے جو عرب کے اندر چلتا ہے، ان کے ہاں ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو اسکول آف تھاٹ حنفی اسکول آف تھاٹ پاکستانی لا ہے، یہاں پر حنفی اسکول آف تھاٹ چلتا ہے. ان کے ہاں اگر ولی نہ بھی کہے تو عورت خود مختار ہے، کیونکہ بہت سی ایسی شادیاں ہوئی اس حدیث کے علاوہ نظر آتی ہیں. ولی کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے کلوز پیرنٹ ہوتے ہیں، باپ ہو گیا، چچا ہو گیا، دادا ہو گیا، جن کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے ان کے رشتوں کے حوالے سے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا پاکستان میں، آپ بتائیں کورٹ میرج ویلڈ ہے یا نہیں، ورنہ تو لوگ کہیں نا یہ نان اسلامک ہے. پاکستان میں ویلڈ ہے، آپ کورٹ میرج کر لیں اور کوئی آپ کے خلاف FIR نہیں کاٹ سکتا. اس وجہ سے پاکستانی قانون جو ہے اس میں آپ کے پاس یہ موجود ہے، رائٹ ٹو میری، کورٹ میرج از ویلڈ ان پاکستانی لا، ان حنفی لا، اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. باقی پھر ہر اسکول آف تھاٹ کے اپنے دلائل ہیں کہ وہ کیوں نہیں مانتے، ہم کیوں مانتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں نا. میں نے سمپل آپ کو رائٹ بتانا ہے، اب ہر ایک کی تفصیل تو بہت زیادہ ہو جائے گی. سرپرست کہہ دیں جی، بالکل ٹھیک ہے. ابیر میں نے بتایا تھا کہ جب اسلام میں چوائس ٹو میری کی پرمیشن ہے تو ہماری سوسائٹی میں چوائس ٹو میری تو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے. دیکھیں یہ کلچرل تو ایشوز ہیں نا. آپ ہیومن رائٹس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا برا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا ماڈرن کہتے ہیں. اگر کوئی لڑکی خود اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ لے یا لڑکا ڈھونڈ لے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا. آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی آسمان پہ طے ہوئی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں کہ آپ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کریں.
نبی علیہ السلام پھر بھی آتے ہیں فاطمہ کے پاس اور کہتے ہیں میں تمہاری شادی حضرت علی سے کر لوں, تمہاری کانسینٹ ہے, یعنی چوائس تو لازمی پوچھی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں تو میں نے آپ کو بتایا اتنا برا سسٹم ہے کہ پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی بس شادی کر لو, اور زبردستی. اور خاص طور پر مجھے تو اختیار ملے نا, میں تو کزن میرج کو ختم کر دوں سب سے پہلے. اور کزن میرج کی وجہ سے ہمارا سارا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. اور جناب بس کہتے ہیں کس سے شادی کرو, اس سے کرو. آپ پوری زندگی جو آپ اس کو کہتے ہیں جی یہ آپ کی خالہ کی بیٹی ہے, یہ آپ کی بہن ہے, اور 20 سال بعد کہتے ہیں کہ نہیں شادی کرو اس سے, تو کیسے شادی کوئی کر سکتا ہے؟ اور کوئی سافٹ ویئر تو انسٹال نہیں ہوتا نا کہ ایک دم آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اس سے اور اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوتا ہے, وہ فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں آپ کی خالہ کی بیٹی ہے, 10 سال بعد تو آپ کو خالہ ہی لگے گی نا وہ, تو پھر مطلب اس کا تو آپ کا ویسے بھی کوئی جوڑ وہ بنتا نہیں ہے. تو اس کا بہتر ہے کہ آپ لوگ خود اپنی مرضی سے رشتے کریں اور بتائیں کہ اسلام نے آپ سب کو یہ رائٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے جو بوائز ہیں نا ان پہ یہ ظلم نہ کریں, اپنے رشتے خود ڈھونڈا کریں سب لوگ. ٹھیک ہے, اچھا جی. سر ہم تو بتا دیں گے, گھر والے آپ تک نہ پہنچ جائے. نہیں تو آپ میرے ریفرنس سے نہ بتائیں نا, آپ ان کو ویسے بتائیں, ان کو کہیں کہ دیکھیں اس طرح نہ کریں, زیادتی نہ کریں. اصل میں گھر والے ان کو اپنے ہوتا ہے کہ وہ ویسے تو وہ بھی تو اس لحاظ سے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اور پتہ نہیں کیسا ہوگا, ان کو تو ہم نے دیکھا ہوگا. بھائی دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن کوئی اٹریکشن بھی تو ہونی چاہیے نا. ایسے تو نہیں دیکھا ہوا تو بس آپ ان کے ذمہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, نہیں میں نے سفر نہیں کیا ہوا, میں نے تو بغاوت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ اپنی مرضی شادی کریں, 2 مہینے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنا بڑا رسک نہ لیں پوری زندگی, ورنہ آپ روتے رہیں گے بیٹھ کے. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی رائٹ ٹو ری میری. جو رائٹ ٹو ری میری ہے, یہ والا رائٹ بھی اسلام دیتا ہے عورت کو, اور اس کے اندر بھی اسلام جو ہے کبھی بھی کسی عورت کو بلیم نہیں کرتا. جی بالکل بغاوت کیجئے لیکن رسپیکٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, برحال یہ نہ اپنے اسپیکر کھولے ہوں اور آپ لوگوں کی اسلامیات کی کلاس پہ پابندی لگ جائے. اپنی ذمہ داری پہ کرنا جو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں کہ اسلام اس کو برا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے نا. باقی آج جو رائٹ ٹو ری میری کا مطلب ہے کہ اگر اسلام آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے یا عورت ڈائیورس ہے, تو اس کو دوبارہ شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 دفعہ کرے, 3 دفعہ کرے, 4 دفعہ کرے, 5 دفعہ کرے, اس میں اسلام کسی بھی طریقے سے اس کو بلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں دیکھیں اکثر یہ بھی ایک کلچرل ایشو ہے نا کہ پہلے تو چلے ہندوازم ایک ستی کی رسم تھی کہ مرد فوت ہوا تو عورت کو بھی ساتھ دفنا دیا, لیکن اس کے بعد جلا دیا اس کے ساتھ ہی. پھر اب ابھی ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو ماڈرن کہہ رہے ہیں, ابھی بھی ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لڑکی ہے تو کہیں گے جی اپنی اولاد کو سنبھالو. بھائی کیوں اپنی زندگی کیوں نہیں جی سکتی, آپ اس کو کیسے بین کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے رائٹ ٹو ری میری نبی اسلام کی اگزامپل دیکھ لیں. ساری جو آپ نے شادیاں کی ہیں حضرت عائشہ کے علاوہ, یا تو وہ ڈائیورس ہیں یا وڈو ہیں. آپ نے تو کبھی تانا نہیں دیا ان کو کہ تم تو ڈائیورس ہو, وڈو ہو. اس لیے یہ رائٹ اسلام عورت کو دیتا ہے اور کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا. اس کے علاوہ جی ایک اور جو اعتراض ویمن رائٹس پہ خاص طور پر جو فیمنسٹ کرتی ہیں وہ پولیگیمی کے حوالے سے کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب آپ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ عورت بہت سفر کرتی ہے. اور عورت سفر اسی لیے کرتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے سارا جھکاؤ اس کا سیکنڈ وائف کی طرف ہوتا ہے. پہلی وائف کو نہ مینٹیننس ملتا ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اسلام نے کیوں الاؤ کیا, کیوں عورت کو اتنا پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد تو اس کو بے حال ہو جاتی ہے. جب سیکنڈ وائف آتی ہے تو سارا تو اس کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. دیکھیں اسلام یہ کہتے ہیں, اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے. اسلام آپ کو قیامت تک کے لیے ایک گائیڈ لائن دیتا ہے نا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو سیکنڈ میرج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ضرورت کیوں پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں عام طور پر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اس کی بہت سی ریزن ہے. لوگ کہتے ہیں جناب عورتیں کی امیونٹی سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے, بیبی گرلز بہت کم ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا عورتیں مرتی بھی کم ہی ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کسی عورت کو ہارٹ اٹیک ہوا. مرد بیچارے کبھی ہارٹ اٹیک, کبھی ایکسیڈنٹ, کبھی جنگیں لڑے ہوتے ہیں. بہرحال ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہے سپوز, اب اسلام اگر آپ کو بین کر دے کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی, آپ مجھے بتائیں کہ 3-4% خواتین جو زیادہ ہیں, اسلام اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ مطلب ان کے لیے کیا سسٹم ہے آپ کے پاس؟ مطلب اسلام کسی چیز کو کا سولوشن بتائے بغیر تو نہیں رہ سکتا نا. اگر اسلام ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دے ہی نا, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو 3-4% خواتین زیادہ ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں. سیکنڈ نمبر پہ بس آپ کا جنرل ریزن ہوتی ہے, اولاد کی ایشوز ہیں,
خود پرمنٹ پیشنٹ ہے، کسی کی وائف، وہ خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ دوسری شادی بھی کر لو، اور آپ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا میں نے خیال رکھنا ہے اور میں نے اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری ہے، میں اس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں، ٹھیک ہے میری ضرورت ہے میں ایک اور شادی بھی کر لوں۔ اگر آپ کو سیکنڈ میرج الاؤ ہی نہ ہو، میں صرف اس پہ بھی بات کر رہا ہوں، دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ وہ سسٹم تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یا تو پہلی وائف کو ڈیورس دے گا تو وہ سفر اور کرے گی، یا وہ پھر چائے میں کچھ ملائے گا، مطلب جان چھڑائے گا نا پھر۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسلام نے ایک حل دے دیا کہ آپ سیکنڈ میرج کی طرف جا سکتے ہو، کوئی جینوئن ایشو بھی کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے یہ نہیں کیا کہ پہلی بیوی کو کہا جائے کہ تم جو مرضی کرو، نہیں، اس کے تمام رائٹس کو انشور کیا۔ دیکھیں ہم آیت پوری نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خدشہ ہے کس بات کا؟ اللہ تعدیل، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، تو پھر ایک سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی اگر آپ کو سیکنڈ تھرڈ میرج کی جو اجازت مل رہی ہے وہ اس کنڈیشن کے ساتھ مل رہی ہے کہ آپ مکمل انصاف کرو گے ٹائم کے اندر، چیزوں کے اندر، مینٹیننس کے اندر۔ اگر تم اس طرف ہلکا سا ڈاؤٹ ہے کہ آپ ہو نہیں سکے گا میرے سے، تو اسلام کہتا ہے نہیں، پھر ایک سے آگے نہیں جانا۔ تو جو اصل پرابلم ہے نا آج کی خاتون کا کہ بھئی ہمیں رائٹس نہیں ملیں گے، تو اسلام نے رائٹس کو انشور کر کے اجازت دی ہے، ایسے تو اجازت ہی نہیں۔ اور حدیث میں سخت وعید آتی ہے اس شخص کے بارے میں جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ انصاف نہ کرتا ہو، ایک طرف جھکا ہو، تو وہ قیامت کے دن اٹھے گا، حدیث میں آتا ہے اس کا ایک حصہ پورا پیرالائز ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے ایک کی طرف جھکا ہو تو اب چلو ایک کی طرف ہو کر کے۔ تو یہ جو پولی گیمی ہے، اسلام نے اس کی اجازت ضرورت کے تحت دی ہے، ضرورت جینون ہو سکتی ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی جینون ایشو ہو سکتا ہے، عورت خود ڈیمانڈ کر سکتی ہے، تو اسلام نے اس کی اجازت دی، لیکن پہلی وائف کے تمام رائٹس کو انشور کیا کہ تم نے اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ٹائم کے اندر، چیزوں کے اندر، مینٹیننس کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ اگر کتنا سا بھی انصاف نہ کیا نا وقت کے لحاظ سے، تو اسلام نے اس کو کہا ہے کہ یہ عدل کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کی سزا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھوڑے سے عورت کے سوشل رائٹس کے حوالے سے۔ دیکھیں اگر ہم سوشل رائٹس کی بات کرتے ہیں عورت کی، تو عورت کو اسلام نے، آپ کو پتا ہے کہ 4 ایسے سٹیٹس دیے ہیں جو سٹیٹس کسی کے پاس نہیں ہے مردوں میں سے، ٹھیک ہے۔ ان سب سے پہلے اگر ہم ایز مدر دیکھیں تو کتنی ایک سینکٹیٹی ہے، کتنا تقدس ہے ایک عورت کا بطور ماں کے۔ اب ماں بھی تو بذات خود تو عورت ہی ہے نا ایک۔ ہم ویمن کی بات کریں تو ایک ویمن کو اسلام کتنی رسپیکٹ دیتا ہے کہ ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اچھا جی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ کہا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا پھر ماں کے ساتھ۔ کہا پھر؟ آپ نے کہا پھر ماں کے ساتھ، اور چوتھے نمبر پہ جناب اپنے والد کے ساتھ۔ اب یہ سارا ماں کا سٹیٹس قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو کندھوں میں بٹھا کر کہا، نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروائے، پورا حج، مینا، عرفات، مزدلفہ، طواف، سعی، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کہا کہ تم نے ابھی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، ماں نے تمہارے لیے اتنی قربانی دی ہوتی ہے۔ تو ماں کا سٹیٹس، اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، بچپن سے حدیثیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اویس قرنی کا واقعہ بتا سکتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھے، اویس قرنی، لیکن نبی علیہ السلام سے کہا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور صحابی بننا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن میں کیا کروں، میری والدہ بیمار ہیں، کیا میں آؤں؟ تو آپ نے کہا نہیں، تم والدہ کی خدمت کرو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے، وہ صحابی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا سٹیٹس کتنا ہائی کیا۔ آپ نے حضرت عمر، حضرت علی سے کہا کہ جب تمہارا ادھر چکر لگے نا، ایک تو ان کو میرا سلام کہنا، اور اپنے لیے ان سے دعا کروانا، کیونکہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو رد نہیں کرتے، وہ سٹیٹس ہے۔ تو ماں کی خدمت کی وجہ سے، تو ایز مدر تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ عورت کا کیا سٹیٹس ہے۔ پھر ایز وائف، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا تھا وہ ہسبینڈ اور وائف کا بنایا تھا، ٹھیک ہے، ماں کا رشتہ تو بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہا یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، اگر تم نے خوبصورت رشتہ دیکھنا ہے تو ہسبینڈ وائف کا رشتہ دیکھو، کیسے ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، یعنی سب سے بیسٹ پرسن وہ ہے جس کی بیوی سے خوش ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ نے کہا میں اچھا سلوک کرتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے کیا نہیں کیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں آج کے دور میں کہ اتنے بیزی نبی علیہ السلام ہوتے ہیں معاملات کے اندر، اپنی بیوی کے ساتھ، حضرت عائشہ کے ساتھ آٹا گندوا رہے ہیں، صفائی کروا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی تصور بھی کر سکتے ہیں اس چیز کا؟
ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے ہاں میں کریں گے، لیکن جب وقت آئے گا تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اور کسی کا دل چاہ بھی رہا ہو نا ہاتھ لگانے کا، تو اوپر سے پھر امی کہتی ہیں جناب میرے ساتھ تو زندگی میں کبھی کام نہیں کروایا تھا، ابھی بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں تو ویسے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کے والدہ کو خوش کرنے کے لیے نا تو پھر جان بوجھ کے وائف کو ویسے ہی اور ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات ناپسند تھی، آپ نے عرب کے اس معاشرے کو ختم کیا۔ دیکھیں 1400 سال پہلے جو چیزیں تھیں نا آج بھی وہی چیزیں ہیں۔ آج ہم اپنی وائف کی تعریف سوسائٹی میں نہیں کر سکتے، اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کریں تو آپ کو کیسے کیسے تانے ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک شخص آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ سے۔ آپ سوچ سکتے ہو، آپ فیملی میں بیٹھے ہو، پیرنٹس سے بیٹھے ہو، بہنیں بیٹھی ہوں، آپ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، یہ جملہ بول سکتے ہیں وائف سے؟ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کلچرل بیریئر ختم کیا۔ آپ نے کہا کہ میں عائشہ سے، وہ سوال کرنے والا ڈر گیا، کہتے نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں سے کس سے پیار کرتے؟ آپ نے پھر کہا کہ عائشہ کے باپ سے۔ یعنی آپ نے اس چیزوں کو کبھی بھی صحابہ کے اندر یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، یا بیوی سے محبت کرنا یا ان کے رائٹس کا خیال کرنا کوئی بری چیز ہے۔ تو ویمن ایز وائف، آپ حضرت عائشہ کا ریلیشن دیکھ لیں، حضرت ختیجہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق دیکھ لیں، کتنا آپ نے ان کے ساتھ ہر چیز نبھائی، تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کون سی وائف تھی؟ حضرت عائشہ تیسرے نمبر پہ، نمبر 1 شادی کی تھی حضرت ختیجہ سے، نمبر 2 حضرت سودا سے، نمبر 3 حضرت عائشہ سے۔ دیکھیں نبی کو جو سب سے زیادہ پیار تھا نا، اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں تو حضرت ختیجہ سے بہت پیار تھا۔ یعنی حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ حضرت عائشہ کے سامنے بھی ان کا ذکر کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کے بارے میں جو جو جملے ارشاد فرمائے، عائشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے بہت رشک آتا تھا حضرت ختیجہ پہ کہ آپ ان کو بھولتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایز ڈاٹر ایز سسٹر دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی اور ان کو ان کی شادی ہوگی، ان کی اچھی تربیت کی، تو قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور حضرت شیمہ جو آپ کی فاسٹر سسٹر تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی، ان کی جو رسپیکٹ آپ کرتے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام ان کے لیے چادر بچھاتے، ان کے کہنے پر آپ نے کتنی جنگی قیدی رہا کیے۔ حضرت ایز ڈاٹر تو آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کیا تعلق تھا، اور کس طریقے سے آپ فاطمہ کو کہتے تھے کہ آپ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، اور ہمیشہ سفر میں جاتے سب سے پہلے ان کے پاس آتی۔ تو یہ جو 4 ہمارے رشتے ہیں نا، سوشل سٹیٹس، ٹھیک ہے، عورت کا ایز وائف، ایز ڈاٹر، ایز سسٹر، ایز مدر، اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے؟ اب میں نے رینڈملی تو آپ کو رائٹ سارے بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا کام اس کا یہ کہ آپ نے اس کو ایک اچھے انداز سے آرگنائز کرنا ہے۔ آرگنائز کیسے کرنا ہے؟ خود آپ اپنے ہیڈنگ لکھیں کہ ویمن رائٹس ان اسلام، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے کچھ مین ہیڈنگز بنانی ہے، کچھ سب ہیڈنگز بنانی ہے۔ سپوز آپ بنا رہے ہیں پہلے مین ہیڈنگ کہ ہم نے ہماری مین اس کے نیچے ہیڈنگز کیا ہوں گی؟ آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس رائٹس ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول رائٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ کو آپ اس کے اوپر بات کر لیں۔ سپوز ہم لکھتے ہیں جی انڈیویجول رائٹس ہو گئے، کچھ ہمارے پاس ہیں اکنامک رائٹس، کچھ ہمارے پاس ہیں جی سوشل رائٹس، کچھ ہمارے پاس ہیں پولیٹیکل رائٹس، کچھ ہمارے پاس ہیں میٹریمونیل ازدواجی حقوق یا اسپیسیفک رائٹ، کچھ ہم کہہ دیں گے جی ریلیجس رائٹس، اور ہم کر لیتے ہیں لیگل رائٹس، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ کتنے اپنے وہ بنا لی ہیں، کیٹیگریز بنا لی ہیں، اس کو میں ایک ہی لائن میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انڈیویجول ہوگی یہ آپ کی مین ہیڈنگ بنے گی، سب ہیڈنگ میں، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کی انڈیویجول رائٹس کون سے ہیں، اکنامک رائٹس کون سے ہیں، سوشل رائٹس کون سے ہیں، پولیٹیکل، اب ہر ایک کے نیچے آپ نے رائٹس لکھنے ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ انڈیویجول میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ شاباش بتائیے، اب یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ سر رائٹ ٹو اون پراپرٹی، پراپرٹی اکنامک میں آ جائے گا، رائٹ ٹو میری، رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ آپ رائٹ ٹو لائف سب سے پہلے دیکھیں امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جاتے ہیں جی رائٹ ٹو میری، رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن آ جائے گا،
फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपने 3, 4, 5 राइट लिख लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं जी इकोनॉमिक राइट्स पे। अब इकोनॉमिक राइट्स पे आप बताइए कौन से राइट्स हो सकते हैं हमारे। सर राइट टू अर्न, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। वेरी गुड, अर्न हो गया। फिर आ जाएगी जी आगे प्रॉपर्टी, एक मिनट इसको ऐसा करते हैं ना, चले प्रॉपर्टी हो गया, और इनहेरिटेंस राइट। वेरी गुड, इनहेरिटेंस आ गया, डॉवर भी आ सकता है, राइट टू जॉब आ सकता है, राइट टू विल आ सकता है, राइट टू गिफ्ट आ सकता है, ये आपने इकट्ठे कर दिए। फिर आ जाते हैं जी सोशल राइट्स। सोशल में एज मदर, एज सिस्टर, एज डॉटर, एज वाइफ, इसके ऊपर बात कर लें। अच्छा जी, पॉलिटिकल राइट्स में आप कहते हैं जी औरत के पास वोट का राइट है, औरत बैत करती थी, औरत जो है लीड कर सकती है, औरत बहुत से डिप्लोमेटिक जो काफले हैं उनके अंदर जा सकती है, हेड ऑफ स्टेट बन सकती है, औरत के पास ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, पार्टी को हेड कर सकती है। फिर मैट्रिमोनियल राइट्स हैं, इसमें आप बहुत से पढ़ चुके हैं, राइट टू मैरी, राइट टू री मैरी, राइट टू खुला, राइट टू डेलीगेटेड डिवोर्स, राइट टू जुडिशियल डिवोर्स, राइट टू चॉइस मैरिज, इन सब पे बात कर सकती हैं आप, ठीक है। फिर रिलीजियस राइट्स से मुराद क्या है कि औरत को मजहबी तौर पर आजादी है, रिलीजियस फ्रीडम है उसके पास। अगर कोई आपने क्रिश्चियन या यहूदिया औरत से शादी किया तो आप उसका मजहब तब्दील नहीं करवा सकते, किसी औरत का सेक्स चेंज नहीं करा सकते जबरदस्ती, उसके रिलीजियस मामलात के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, ये सब औरतों के रिलीजियस राइट्स हैं। लीगल राइट्स में औरत जज बन सकती है, औरत जो है राइट टू विटनेस औरत के पास मौजूद है, इसके ऊपर बात कर लिया। अब ये आपने राइट टू डिवोर्स कौन से उसमें हम फिट करेंगे? मैट्रिमोनियल कर देना, मैट्रिमोनियल को आप स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, और अज़वाजी हुकूक औरत के, ठीक है, मैट्रिमोनियल या स्पेसिफिक राइट्स कर दीजिए। तो अब इसके अंदर आपने इन 6 ग्राउंड 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ग्राउंड्स के ऊपर आपने राइट्स को इस तरह से कंपाइल कर लेना है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर ओवरऑल भी विमेन राइट्स आपसे पूछे जाते हैं तो आप एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज वे में वो देखिएगा, जो इंडिविजुअल राइट्स है नीचे आपने सब हेडिंग्स लिख दी है, इकोनॉमिक राइट्स है सब हेडिंग्स आ गई है, तो बड़ा ही इसको एक अच्छा अंदाज लग रहा होगा। और दूसरा फायदा क्या होता है, कभी कभी वो आपसे सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स पे क्वेश्चन कर लेगा, तो आपने तो पहले इकोनॉमिक अलग से तैयार की हुई है, बाकी को आप बिल्कुल ब्रीफली बता देंगे, इकोनॉमिक राइट्स को हाईलाइट कर देंगे। कभी वो आपको कहेगा जी औरतों के मैट्रिमोनियल राइट से बात करें, तो बाकी को आप बिल्कुल ब्रीफली बता देंगे और मैट्रिमोनियल को फैला देंगे। तो उसका फायदा ये होगा कि अगर किसी एक डायरेक्शन पे भी वो आपसे पूछेगा तो आपके लिए मसला नहीं होगा, आपने क्योंकि उसी पैरामीटर पे चीजों को तैयार किया होगा। तो बाकी राइट्स को बिल्कुल आप ब्रीफली बताइए, और जिसको कहे फोकस करे तो आप फोकस कर दे। ओवरऑल अगर ह्यूमन राइट्स पे कहता है तो आप सबके ऊपर बात कर सकते हैं। अब यहां तक बात समझ आ गई सबको। अब था कि मैं थोड़ा सा आपको फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव क्लियर करवा दूं। यहां तक क्लियर है सबको? राइट टू मेंटेनेंस किस में आएगा? वो भी मैट्रिमोनियल में भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिमोनियल में कर दें, ठीक है। वो तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा ना कि मेन हेडिंग, मतलब आप इससे अच्छी हेडिंग बना लें, आप ज्यादा 8-10 हेडिंग बना सकती हैं, आपको तो अंदाजा है किस तरीके से करना है। मैं ये चाहता हूं कि हमारा ऑर्गेनाइज हो पेपर, चीजें आपको इस तरह से तैयार हों कि अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जा रहा है तो आपको मौके पे सोचना ना पड़े कि हम इकोनॉमिक्स की चीजें इस टाइम बैठ के इकट्ठी करें, नहीं, पहले से आपने अपने नोट्स उस तरह से कंपाइल किए हों कि आपको मसला ना हो, क्योंकि आप राइट सारे समझ चुके हैं, तफसील से हमने बात भी कर ली है उनके ऊपर। अब आप उसको अपने अपने कैटेगरी के अंदर करते जाइएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि इसके साथ कौन कौन से पर्सपेक्टिव पूछे जा सकते हैं आपसे। जी सर, आपने पॉलिटिकल राइट्स बताए, तो उसमें मैंने एक जगह सुना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया कि एक वुमेन जो है वो हुक्मरान हो। देखिए नबी सलाम ने जो स्टेटमेंट दी थी वो जो जब थी ना ये पर्शियन एम्पायर के अंदर, जब वो उनका लड़का भी मारा गया, बाप भी मारा गया, तो सारी हुकूमत एक औरत के पास आ गई। उस मौके पर आपने ये कहा था कि वो कौम कैसे फला पाएगी जिसने अपने सारे मामलात एक औरत के हवाले कर दिए। तो वो मसला होता है जो किंगशिप होती है। किंगशिप ना मर्द के लिए अल्लाह के नबी ने काबिल कबूल है, ना औरत के लिए। किंगशिप का मतलब क्या है कि एक ही मर्द के पास सारे इख्तियारात आ जाते हैं या औरत के पास। इस्लाम के यहाँ कंसल्टेशन है। अब जो हमारा पार्लिमानी सिस्टम है या हमारे खिलाफत का सिस्टम है, उसके अंदर आप वन मैन डिसीजन नहीं ले सकता, उसमें कंसल्टेशन होती है। तो उसमें तो एक इंसान के पास पावर होती नहीं है, वो तो मशावरत से चल रहा होता है। तो वो आप हदीस देखिए ना,
اس زمانے میں جو کنگشپ تھی اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے بات کی, اور وہ نہ مردوں کے لیے قابل قبول ہے کہ ایک بندہ جو مرضی ڈیسیژن کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کنسلٹیشن, نہ عورتوں کے لیے, ورنہ تو آپ دونوں کو, آپ کو یہ سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں کنسلٹیشن سے چیزیں ہوتی ہیں, اس میں دونوں کو اجازت ہے. اوکے سر. سر کنشپ مطلب ایبسولوٹ مونارکی؟ جی ایبسولوٹ مونارکی, جس کے اندر آپ کوئی مشورہ نہیں کرتے, بس بادشاہ سلامت آ گئے یہ کر دو وہ کر دو, اس حوالے سے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. میں آپ کو ایک پیپر دکھانے لگا تھا تو میں نے کیا, چلیں میرے خیال ہے اس کو نا ہم کل بس کو بریف سے ایک دو چیزیں رہے گی. ایک تو ٹرانسجینڈر کے رائٹس تھوڑے سے میں نے آپ کو بتانے, تھوڑا سا مائنورٹیز کے رائٹس پہ بات کریں گے, اور اس کے بعد کچھ پیپرز کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, بس تقریباً یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ ایسا کیجئے کہ پہلا چیپٹر تو آپ کو کسی حد تک تیار ہو گیا ہے, اس کو بھی تیار کرنا شروع کر دیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ عید سے پہلے ایک ٹیسٹ ہم اس کا بھی کر لیں. فیمنزم کا کرتے ہیں ثانیہ ایک بات, ابھی تھوڑا ٹائم کم ہے تو ہم اگلا جو ہے نا پھر اس میں کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, مٹیریل کی بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, کل اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تھوڑی سی, پھر ہم اگلا چیپٹر بھی کل سٹارٹ کریں گے, اور مین وائل آپ یہ کہ اس کو تھوڑا سا بہتر انداز سے تیار کرنا شروع کر دیں. میرا ایک کوشچن تھا. جی جی سر, اب کوئی کوشچن آتا ہے لائک رائٹ ٹو ہیومینٹی, مطلب اس پہ آ جاتا ہے ہیومن رائٹس پہ, وہ تو ہم 20 مارکس سے کر لیں گے, لیکن اگر کوئی اسپیسیفکلی کسی ایک یعنی کہ رائٹ ان انہیریٹنس آ گیا تو اس کو ہم 20 مارکس کا کیسے مطلب لکھیں گے, اس میں کتنا زیادہ ہم لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا طریقہ ہوتا ہے نا بیٹا, آپ نے پہلے تھوڑا سا بتا دیا انٹروڈکشن, پھر عورتوں کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے, باقی ریلیجن میں کیا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لی, پھر کہا کہ اسلام عورتوں کو اوور آل کون سے رائٹس دیتا ہے, اوور آل آپ نے تھوڑی سی پکچر بتا دی بریفلی, پھر آپ اکنامک رائٹس پہ آ جائیں کہ اسلام اکنامکس میں یہ رائٹ دیتا ہے, پھر رائٹ ٹو انہیریٹنس کیا ہے, اس طریقے سے آپ تھوڑا سا اسپیسیفک ہوتے جائیں گے, پھر انہیریٹنس کی تفصیل بتا کر ایز ڈاٹر سسٹر مدر جو ہم نے پڑھی ہے, اس کے بعد آپ کیا کریں, پھر بتائیں کہ ہمارا معاشرہ یہ رائٹس کیوں نہیں دے رہا, اس میں ہرڈلس کیا آ رہی ہیں, ان ہرڈلس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, آپ کے وے فارورڈ کیا ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کوشچن کو لے کے چلنا ہوتا ہے. دیکھیں اس لیے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ 2 چیزیں تو ہمیشہ ایڈ کر لیں, کہ آپ کے ہر کوشچن میں آپ سے پوچھ رہا نہیں پوچھ رہا, آپ نے کریٹیکل انالیسس اور ماڈرن ورلڈ سے لنک اپنے ہر کوشچن کو کرنا ہی کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے 2 پیجز تو ویسے ہی آ جاتے ہیں, اور اس سے اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کوشچن کو جب کریٹیکل انالیسس کریں تو آپ بتائیں کہ یہ جو رائٹ ہے, عورت کو وراثت میں جو رائٹ ملا ہے وہ کیسا ہے, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا اس میں بیریئر کیا ہے, رکاوٹ کیا ہے, کہ عورتوں کے پاس نالج نہیں ہے, کہ عورت امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, اچھا اس کے لیے آپ کے پاس حل کیا ہے. یوں چلتے ہیں, تھوڑا جنرلی آتے ہیں, عورتوں کے رائٹس کیا ہیں, پھر اکنامک رائٹس, پھر انہیریٹنس پہ کوشچن ہے تو اس کی تفصیل پہ آ کے پھر اس کو دوبارہ کلوز اپ کرنا شروع کر دیں کہ انہیریٹنس کیوں نہیں مل رہا, اس کے اسباب کیا ہیں, اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, سجیشنز کیا ہیں, اور کنکلوژن پہ. جی سر, ہم اس میں یعنی کہ لمیٹڈ نالج نہیں رکھ سکتے, جتنی واسٹ ہمیں جو ہے ملتا ہے اس پہ نالج ہم وہ اکٹھی کرتے ہیں. کیا کریں کہ جو ٹاپک ہے, دیکھیں انہیریٹنس کو ہم بیٹی زیادہ دے رہے ہیں, لیکن سٹارٹ تو ہم ایسے ہی لیں گے نا, تھوڑا سا انٹروڈکشن میں, اس کے بعد اوور آل ہیومن رائٹس کو تھوڑا بتا دیا, لیکن فوکس اس کو کرتے جائیں گے پھر آگے. ٹھیک ہے سر, کل آپ نے جو فائلز سر جو آپ نے فائل سینڈ کی ہوئی ہیں ان میں جو عربک آیات ہیں وہ صحیح شو نہیں ہو رہی, اور وہ سورت کا نمبر بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہاں سے دیکھ کے لکھ لیں. وہ عربک نہیں, وہ آپ کے پاس کھل نہیں رہا ہوگا بیٹا, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. نہیں سر, نہیں سر, پوری فائل کھلتی ہے سارا. میں نے آپ کا جو آپ نے انگلش میں بھیجا ہوا ہے, میں نے اس کو ٹرانسلیٹ اردو میں کر کے تو اس میں سے چیزیں دی تھیں, لیکن مجھے عربک آیات نے ترجمہ مل رہا تھا, لیکن جو عربی تھی نا وہ نہیں صحیح کریکٹ آ رہی تھی. میں نہیں, آپ کہہ رہے میری فائل نہیں کھل رہی آپ سے؟ نہیں سر, فائلز تو کھل گئی تھی, ساری فائلز بھی کھل گئی, سارا پڑھ بھی لیا, ترجمہ بھی لکھ لیا, لیکن جو عربک آیات تھی عربی میں جو تھی دیکھیے. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کھل رہی, دوبارہ میں بھیج دوں گا, لیکن میرے تو سر نہیں کھل رہی تھی, سر کھل رہی تھی, لیکن وہ الٹا جس طرح لکھا ہوتا ہے نا, الفاظ الٹے لکھے ہوئے تھے, مطلب سیدھا نہیں لکھا ہوا تھا. پی ڈی ایف میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا, اس کو دیکھ لیں پھر. ٹھیک ہے, اوکے. پھر ایسا کرتے ہیں نا, میں آپ کو بچوں کل بلکہ رات کو بتاؤں گا, اگر میرا واٹس ایپ کا بیک اپ ٹھیک نہ ہوا تو پھر آپ لوگ مجھے اپنے رسپانس دوبارہ سے بھیج دیجیے گا. اگر ٹھیک ہو گیا تو میں پھر اس کو رسپونڈ کر دوں گا آپ کے, ٹھیک ہے, پیپرز کو. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, تھینک یو جی.
آج ہم نے ٹائم پہ کلاس ختم کر دیا.